تو نماز پہ جب بات چل رہی ہے تو اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ اور اصل یہ ہے کہ نماز کے آخر پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچے بڑے کو قرآن کی کوئی دعا نہیں سکھائی، بالکل نہیں سکھائی۔ یہ جو ہمارے یہاں چل پڑا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں سکھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفیوں نے یہ کیا ہے، وہ بالکل درست کہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ بھائی حنفیوں نے یہ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک الزام ہے جو ان کے سر پر ہے، منڈ دو، کون پوچھے اور کون بولے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پہ جو دعائیں آتی ہیں، کبھی بھی قرآن کی کوئی دعا کسی کو نہیں سکھائی۔ ہم جو پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ ہوا یہ تھا کہ ابتدائی دور میں جو نظام تعلیم مسلمانوں کا تھا، چھوٹے بچے جب آتے تھے تو انہیں نماز کی مختصر چیزیں سکھا دیتے تاکہ بچے پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ وہ کہتے تھے بیٹے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ سیکھ لو، اسے ہی فاتحہ کے بعد پڑھ لینا، وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا، دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھ لینا، نماز کے آخر پر بھی وہی پڑھ لینا۔ تو بچے کو شوق دلانے، نماز کی پابندی، بچے پہ بوجھ نہ پڑے، یہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ پھر ایک نسل آئی، انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بیٹے یہ پڑھ لیا کرو، یہی فاتحہ کے بعد پڑھ لیا کرو، 2 رکعتوں میں کافی ہو جائے گا، یہی نماز کے آخر پہ پڑھ لیا کرو۔ تو بچے پڑھتے تھے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ دعائیں، تو پھر اساتذہ کہتے تھے اب وہ دعائیں مانگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درود شریف کے بعد بتائی ہیں، سلام سے پہلے اور درود کے بعد، اب بیٹے وہ دعائیں مانگو۔ بچے پڑھ لکھ کے سیکھ جاتے تھے، لیکن کس کو پتا تھا کہ امت میں ایسی جہالت کا دور آ جائے گا کہ 70 سال کے بچے بھی بس ربنا آتنا ہی پڑھا کریں گے۔ اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ اس امت کے پاؤں جہالت پکڑ کے بیٹھ جائے گی اور صدیوں جان ہی نہیں چھٹے گی، رب اجعلنی مقیم رب اجعلنی مقیم۔ یار یہ کون سی دعا آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ بچوں کو تلقین کی جاتی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح کی غلطی ہے جیسے غلطی سمع اللہ لمن حمدہ میں ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے نماز کی بات شروع کی تھی نا، اور اب پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ہم نماز سیکھیں۔